آئیے گا اکٹھے حکومت بھی کی. آج بلاول صاحب نے 29 منٹ کی تقریر میں 22 منٹ تک میاں صاحب پر تنقید کی. یہ اتنے غصے کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، بہت شکریہ. غصہ نہیں ہے، حقائق پہ روشنی ڈالنا، تاریخ کے اوراق کو دیکھنا، پڑھنا اور شیئر کرنا قطعاً غصہ نہیں ہے. اور کوئی اتنی ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو میاں صاحب اینڈ ہز پارٹی، کوئی اتنی مطلب اس میں کون سی ایسی چیز تھی کہ جس پہ اگر کسی کو برا محسوس لگے؟ حقائق پہ مبنی تھی اور اس میں بڑا سمپل تھا کہ مطلب ایک چھوٹی سی اگزامپل اس کی دے دیتا ہوں کہ 2013 کے الیکشنز میں پولنگ مکمل ہو گئی 5 بجے شام کو، اور 6:30 بجے میاں محمد نواز شریف صاحب اگر آن کیمرہ آ کر ایک یہ ڈیمانڈ کر رہے ہوں کہ مجھے اتنی سیٹیں چاہیے، تو کس سے ڈیمانڈ کر رہے تھے؟ اب یہ ساری چیزیں دیکھیں، ہم سارے پولیٹیکل ورکر اور پورا پاکستان پولیٹیکلی اتنا چارج اور اتنا فیملیئر ہو چکے ہیں ان سارے معاملات سے، ان پروسیجر سے، کیونکہ جب سے کسی بچے نے آنکھ کھولی پاکستان میں تو سیاسی تاریخ میں اس نے مینجمنٹ کا لفظ ضرور دیکھا، سنا اور بھگتا. تو چیئرمین نے اگر یہ بات کی کہ یار عوام کے تھرو رستہ ہے پارلیمان کا، عوام طاقت کا سرچشمہ ہے اور اس کے تھرو موو کرنا چاہیے، تو میرا خیال ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پہ آ کے ہم یہ محسوس کریں یا اپنی اس پہ تکلیف کا اظہار کریں. اٹس اے ویری سمپل فینومینا، فار دا پیپل، آف دا پیپل، بائی دا پیپل. تو اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے، غصے کا نہیں ہے. ہم جہاں تک 16 ماہ ساتھ رہے، اپنی اپنی ذمہ داریاں تھیں. 16 ماہ کے سیاسی اشتراک کی بنیادی وجہ ملک کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے تھا. ہمارے ذمہ خارجہ پالیسی آئی، ہم نے جتنا 4.25 سال کا لگا ہوا بدنما دھبا پاکستان کی ریاست پہ انٹرنیشنلی تھا. میرا چیئرمین تو دن رات محنت کر کے ہر ملک میں جا کے تو کلیریفائی کرتا رہا. پاکستان کی ریاستی سیاہی جو کہ مل دی گئی تھی گھر سے، اندرون سے، سابقہ حکومت نے اس کو سفیدی میں بدلنے کی کوشش کرتے رہے. خارجہ سطح پہ سفارتی تعلقات کو بہتر کرتے رہے، اور پاکستان کے نہ صرف ہمسایہ ممالک ایک کو چھوڑ کر باقی تو پوری دنیا میں چیئرمین صاحب نے اپنا پورا حق ادا کیا اپنے اسٹیٹسمین ہونے کا اور پاکستان کی اسٹیٹ کا ایک نوجوان وزیر خارجہ ہونے کے حوالے. بس آپ اپنی جو آپ کی پرفارمنس تھی اس کو ڈیفینڈ کریں گے، لیکن ایک مشترکہ حکومت تھی. اب جو صورتحال ہے، آپ تنقید کر رہے ہیں لیکن نون لیگ کوئی جواب نہیں دے رہی. آج مریم صاحبہ نے 18 منٹ کی جو ہے تقریر کی، لیکن نام تک نہیں لیا انہوں نے پیپلز پارٹی کا. جی انہوں نے بالکل نام نہیں لیا. اس میں مطلب نام لینے میں سیاسی گفتگو ہے، تقریر ہے، جلسہ ہے. اگر وہ نام لے بھی لیتے تو سر پوری دنیا کے سامنے پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ ہے، ایک حصہ ہے. ہماری سیکریفائسز ہیں جمہوریت کی خاطر، آئین کی خاطر، آئین کو دوبارہ اپنی اصل شکل دینے کی خاطر. آئین کیا ہے؟ آئین عوام کی فلاح کا ایک نسخہ ہے. تو ہم تو سر اس کے ساتھ کھڑے رہے. اگر وہ جواب دینا کبھی بھی پسند کریں، مریم صاحبہ نے نہیں کیا. چلیں یہ رانا صاحب سے جواب لے لیتے ہیں. رانا صاحب یہ بتا دیں کہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2/3 میجورٹی مانگ رہے ہیں، لیکن وہ دینے والے کہہ رہے ہیں کہاں سے دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم مانگ نہیں لے، ہم لیں گے انشاءاللہ. اور دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے، مجھے تو لگتا ہے ان کے پاس اور کوئی بات ہی نہیں ہے. پہلے جب یہ 16 ماہ کی حکومت تھی تو بلاول صاحب تھکتے نہیں تھے تعریفوں کے پل باندھنے کے لیے میاں شہباز شریف کے لیے، اور کہتے تھے یہ بیسٹ پرائم منسٹر ہے اور کیا کچھ نہیں تعریفوں کے پل باندھتے تھے. لیکن اب کیونکہ مد مقابل ہیں اور مقابلہ ہے الیکشن کے اندر، اور لگ ایسے رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی بلوچستان سے بھی چھٹی ہو گئی ہے، KPK سے بھی چھٹی ہو گئی ہے، کراچی حیدرآباد سے بھی چھٹی ہوگی، اور انشاءاللہ انٹیریئر سندھ میں بھی ان کو دھچکا پہنچے گا. پنجاب سے تو پہلی چھٹی ہوئی ہے. تو تکلیف میں ہے، بیان بازی بہت زیادہ ہو رہی ہے. جبکہ بلاول کے والد صاحب زرداری صاحب نے بھی کہا تھا کہ ابھی انڈر ٹریننگ ہے، لیکن پھر ان کو یہ خدشہ تھا کہ ناراض نہ ہو جائیں، تو میرے خیال سے پھر ان کو روکا نہیں.
تو آج بھی وہ جو ہے اسی طرز کے اوپر چلے ہوئے ہیں، جبکہ زرداری صاحب نے تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ باتیں کی تھی کہ پنجاب کے اندر جو کیئر ٹیکر ہیں چیف منسٹر، وہ آج بھی ان کے بیٹوں کی طرح ہیں اور وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور جن لوگوں کو مسئلہ لگتا ہے ان کو کچھ بھی نہیں پتا. اور جہاں تک بات ہے لیول پلینگ فیلڈ کی، تو وہ تو یہ لاڈلے ہیں، بقول ایم کیو ایم کے سندھ میں یہ لاڈلے ہیں. تو یہ الزام تراشیاں تو چلتی رہتی ہیں. جہاں تک پی ایم ایل این کا موقف ہے، دیکھیں ہم تو ووٹ کو عزت دو پہ کھڑے ہیں، ہمیں نہ کسی کی معاونت کی ضرورت ہے، ہمیں نہ کسی سپورٹ کی ضرورت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ عوام نے ووٹ ڈالنے ہیں اور عوام کا نمائندہ آگے آنا چاہیے ہے، اور ہم عوام کے پاس ہی جائیں گے، ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنی کارکردگی کے اوپر جائیں گے. ہمیں نہ کسی کی سپورٹ کی ضرورت ہے، معاونت کی ضرورت ہے، نہ ہم کسی کی طرف دیکھ رہے ہیں. لیکن بلاول صاحب کہتے ہیں کہ 3 بار آپ لوگ سلیکٹ ہوئے ہیں، ایک بار الیکٹ ہو کر دکھائیں، یہ چیلنج دیا انہوں نے آپ کو. دیکھیں ہم ہر دفعہ یہ الیکٹ ہوئے، اور ہم ہی وہ جماعت ہیں جنہوں نے کوشش کی کہ جمہوریت کو سپیس ملے، جنہوں نے مشرف سے بھی لڑائی لڑی اور اس لڑائی میں کوئی ہمارا ساتھ نہیں دیا گیا، ہم نے اکیلے لڑی. اور جہاں تک ان کی کیسز تھے اس کو بھی ہم نے اکیلا بھگتا، اور اس کے ریپرکشنز بھی ہم نے بھگتے. تو ہم نے تو ہمیشہ پولیٹیکل سپیس کی جنگ لڑی ہے، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا ہے، اور آج بھی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. جہاں تک بات ہے سلیکٹڈ ہونے کی، تو وہ شاید پی ٹی آئی کے اوپر زیادہ وہ ہو، جو کہ جنہوں نے 26 سال کی جدوجہد کی، اور اس کے بعد دھرنے سے لے کے آر ٹی ایس بٹھانے تک کا سفر پھر دیکھا لوگوں نے، اور اس کے بعد بھی جو معاملات جس طریقے سے 3.5 سال انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے بلبوتے پہ اور جوڈیشری کے بلبوتے پہ حکومت چلائی، یہاں تک کہ اسمبلی کے جو بل بھی تھے وہ ان کے کہنے پہ پاس ہوتے تھے، کولیشن پارٹنرز کو بھی ان کو چلاتے تھے. تو ہم تو ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتے، ہم تو جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں، جمہوری سپیس میں بلیو کرتے ہیں. اور آگے بھی دیکھیں ہم نے تو مریم نواز نے بھی کلیئر کیا کہ جہاں ایک طرف آپ عدالتوں کے اندر کیسز بھگت رہے ہیں، ایک طرف سے جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن میاں نواز شریف کے ساتھ ہوئی، جو ان کا رگڑا نکالا گیا اور وہ بے گناہ تھے ہر لحاظ سے، وہ تو ابھی بھی کلیئر، ابھی بھی عدالتوں میں جا رہے ہیں.